برطانوی وزیر داخلہ سہیلا بریورمین نے حال ہی میں بار بار بیانات دیے ہیں کہ ملک میں کم عمر لڑکیوں کو سیکس کے لیے استعمال کرنے والے گرومنگ گینگز کے پیچھے اکثریت پاکستانی نژاد برطانوی مردوں کی ہے۔ یہ بیانات ایک بڑے تنازع کی وجہ بن گئے ہیں۔ آج پروگرام میں گرومنگ گینگز اور پاکستانی افراد سے متعلق حقائق پر تفصیل سے بات کریں گے اور برطانیہ میں بسنے والے پاکستانیوں سے جانیں گے کہ ان کی زندگی اس طرح کے بیانات سے کس طرح متاثر ہوئی ہے۔ میں ہوں خالد کرامت اور آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ برطانوی وزیر داخلہ کی جانب سے ایک کمیونٹی کو یوں نشانہ بنانے پر بہت سخت ری ایکشن سامنے آیا ہے۔ ان پر نرست پرست اور خوفناک سیاست کرنے کا الزام لگ رہا ہے، مگر اس سے پہلے کہ ان کے بیانات کے امپیکٹ پر نظر ڈالیں، آئیں دیکھتے ہیں کہ برطانوی وزیر داخلہ نے آخر کہا کیا تھا۔ سہیلا بریورمین نے BBC کے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں بچوں کے جنسی استحصال یا گرومنگ کے اسکینڈل میں پاکستانی مرد ملوث تھے۔ The fact that some of these gangs have been overwhelmingly British Pakistani males, the authorities, whether that's social workers or teachers or police officers, when they've become aware of these problems, have turned a blind eye. سہیلا بریورمین نے BBC کے علاوہ اسکائی نیوز کے ساتھ بھی اسی موضوع پر بات کی اور کہا گرومنگ گینگز میں زیادہ تر برطانوی پاکستانی مرد ملوث تھے جو ایسی ثقافتی اقدار رکھتے ہیں جو برطانوی اقدار سے براہ راست متصادم ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے بھی اسی موضوع پر کچھ یوں کہا، متاثرہ لڑکیوں اور خبر دینے والوں کو حکام نے ثقافتی حساسیت اور سیاسی درستگی یا پولیٹیکل کریکٹنس کی وجہ سے نظر انداز کیا۔ سہیلا بریورمین کے بیان پر ان کی اپنی ہی پارٹی میں بھی تنقید ہوئی ہے۔ اپوزیشن لیبر پارٹی کے لیڈر کیئر سٹارمر نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر آپ مجموعی اعداد و شمار کو دیکھیں تو نسلی شناخت اس کا ایک چھوٹا عنصر ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے تمام حقائق نہیں ہیں تو پھر ہمارا رد عمل بھی مناسب نہیں ہوگا۔ لیڈرز کے بیانات تو ایک طرف، اس طرح کی سیاست کا عام لوگوں پر ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ ہم نے برطانیہ میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی سے جاننے کی کوشش کی کہ انہوں نے جب وزیر داخلہ کے بیانات سنے تو انہیں کیسا لگا۔ میرا خیال ہے کہ ایک پبلک فگر ہونے کے حیثیت سے آپ کو اتنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے کسی بھی کمیونٹی کے خلاف، وہ بھی صرف چند لوگوں کی وجہ سے۔ میرے لیے کافی اوفینسو تھا بینگ اے برٹش پاکستانی۔ کچھ لوگ خراب ہیں تو ان کے لیے سب کے اوپر بلیم کرنا ٹھیک نہیں ہے، انہیں سمجھنا چاہیے تھا اس بات کو، تو انہیں اس چیز کے اوپر سوری کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو برٹش بورن ہیں وہ تو پاکستانی ہے ہی نہیں، اور دوسرا اچھے برے انسان جیسے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ایسے ہی لوگ بھی برابر نہیں ہوتے۔ صرف پاکستانی کو بدنام کرنے کا یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ اس سبھی کی وہ ذمہ داری نہیں ہے، انڈیویجولز کی ہے۔ سو اس کو جو فیکٹس یہ میٹر کا ہے وہ فیکٹس سے بات کرنی چاہیے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ حقائق پر مبنی بات کی جائے، تو یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گرومنگ کا مسئلہ ہے کیا اور اس میں پاکستانی نژاد برطانوی مردوں کا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں 11 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 2012 میں جب انگلینڈ کے شہر روچڈیل میں بچیوں کے جنسی استحصال کے ذمہ دار گینگ کے ان 9 ارکان کو مجرم قرار دیا گیا تو اس کے بعد اسی نوعیت کے مزید کیسز سامنے آئے، جن میں ٹیلفرڈ اور رودرم کے گرومنگ گینگز کے کیسز کو بہت زیادہ کوریج ملی۔ ان تینوں واقعات کے مجرموں میں اکثریت پاکستانی نژاد مردوں کی تھی، لیکن وزیر داخلہ نے تو ملک بھر میں جتنے بھی چائلڈ گرومنگ گینگز کے کیسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہہ دیا کہ سب میں اکثریت پاکستانی نژاد مردوں کی ہوتی ہے۔ لیکن کیا واقعی یہی حقیقت ہے؟ برطانوی ہوم آفس کی 2020 کی اپنی ہی ایک تحقیق ایک الگ تصویر پیش کرتی ہے۔ ڈیٹا کے مطابق تو ان کرائمز میں ملوث سب سے بڑا لسانی گروپ وائٹ یا سفید فام مجرموں کا تھا۔ کچھ علاقوں میں جہاں زیادہ سیاہ فام یا ایشیائی لوگ ملوث تھے، وہاں باقی ملک کے برعکس انہی لوگوں کی آبادی اکثریت میں تھی۔ اس سے پہلے 2015 میں جو محدود علاقوں کا ڈیٹا تھا، اس کے مطابق گرومنگ گینگز میں ملوث افراد میں 42% سفید فام تھے، جبکہ ایشیائی 14% تھے اور 17% سیاہ فام تھے۔ ماہرین کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ ایسے کیسز جن میں مجرم سفید فام ہیں، ان کیسز کی کوریج اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ ایشیائی مجرموں والے کیسز کی ہوتی ہے۔
مثال کے طور پہ والسال علاقے میں ایک حالیہ کیس جس میں سارے مجرم سفید فام تھے. اس کیس کے بارے میں جب ہم پروگرام بناتے ہوئے گوگل سرچ کر رہے تھے تو اس کے بجائے دوسرے ہائی پروفائل کیسز کی خبریں زیادہ نظر آ رہی تھیں جن میں راچڈیل، رودرم جیسے کیسز شامل تھے. اس طرح کی رپورٹنگ اور بیانات کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک مثال بیرو نامی شہر میں ایلینور ولیمز کا کیس ہے، جس میں ایلینور ولیمز نے ریپ اور جنسی استحصال کی من گھڑت کہانیاں بنا کر پاکستانی نژاد مردوں پر الزام لگایا، جو کہ عدالت میں جھوٹا ثابت ہوا. ان الزامات کی وجہ سے علاقے میں پاکستانی افراد نہ صرف خوف و ہراس کا شکار ہوئے بلکہ ایک ملزم محمد رمضان نے تو خودکشی کرنے کا سوچا. The town was a step away from anarchy, really. Would walk out on the street, people would shout out to me, pedo. Kids used to come up out here, throw stones, throw flour, stuff at the windows, and say, pedo. متعدد تحقیقاتی رپورٹس میں چائلڈ سیکشول ابیوز روکنے میں ناکامی کی سب سے بڑی ذمہ داری پولیس پر عائد کی گئی ہے، جو خود وزیر داخلہ کے ماتحت ادارہ ہے. سوالا بریورمین کے بیانات کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک بار اس طرح کے بیانات پھیل جاتے ہیں تو ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نہ صرف سوشل میڈیا پر بلکہ عام زندگی میں نفرت آمیز رویے کا شکار ہو جاتے ہیں. مسلم کونسل آف برٹن نے اپنی ٹویٹ میں حکومت پر زور دیا کہ معاشرے میں تقسیم پیدا کرنے والے اور نسل پرستانہ بیانات سے گریز کیا جائے، جو انتہائی دائیں بازو کے بیانیے کو پھیلاتے ہیں اور ایک پوری کمیونٹی کو بدنام کرتے ہیں. سوالا بریورمین ہی کی پارٹی سے تعلق رکھنے والی پاکستانی نژاد بیرنس وارسی نے وزیر داخلہ کے بیان کو ریسزم قرار دیتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ بلیک اور براؤن لوگ بھی نسل پرست ہو سکتے ہیں. ہوم سیکرٹری کا رنگ اور ان کا کلچرل بیک گراؤنڈ مجھے اپنی بات کرنے سے نہیں روک سکتا. ہماری کابینہ میں چہرے بدل گئے ہیں لیکن سوچ وہی پرانی ہے، تبدیلی صرف نام کی ہے. اور ایک اور یوزر نے کہا کہ سب سے بڑے گرومنگ گینگ کے بارے میں کیا کہیں گے، جو سفید فام درمیانی عمروں کے برطانوی مرد ہیں جو 90% جنسی جرائم کے ذمہ دار ہیں. لوگوں میں اس بیان کے بارے میں غصہ ہے اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ برطانیہ میں درجنوں اداروں نے وزیر اعظم رشی سنک کو خط لکھا ہے جس میں پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی اور افریقی ممالک کی برطانوی کمیونٹی کے لوگ شامل ہیں. برٹش پاکستانی سائیکیٹرک ایسوسی ایشن نے بھی اس خط پر دستخط کیے ہیں. یہ بڑا ان ایکسیپٹیبل اور ڈیوائڈ کرنے والا اسٹیٹمنٹ ہے. 3 سال پہلے یہ انہی کی آفس میں سے، ہوم آفس میں سے ایک رپورٹر سروے نکلی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کوئی گروپ سٹینڈ آؤٹ نہیں کرتا، بلکہ اگر کہا جائے ناٹ اونلی کہ یہ انفاؤنڈیڈ ہے اور ایک قسم کی پولیٹیکل اسکیپ گوٹنگ ہے اور اس میں ایک ریٹورک ہے جس میں ریسس ایلیمنٹ ہے. اس طرح کی چیزیں کہنے سے ہیٹ کرائمز کا کافی انکریز ہوتا ہے. ہمیں یاد ہوگا 2014 میں جو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے نقاب والے لوگوں کو لیٹر باکس کا خطاب دیا تھا، جس کی وجہ سے 375% انکریز ہوا تھا ہیٹ کرائم میں. تو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ دوبارہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو. ماضی میں بھی اس طرح کی سیاست کے بعد کمیونٹیز میں نفرت بڑھی ہے. اس کا بیکلیش ہم نے دیکھا اور شاید اسی تناظر میں برطانوی ہوم آفس نے وزیر داخلہ سوالا بریورمین کے بیان پر وضاحت بھی جاری کی، جس میں کہا گیا کہ وہ صرف 3 انتہائی بدنام زمانہ گرومنگ گینگ کیسز راچڈیل، رودرم اور ٹیلفرڈ کے بارے میں بات کر رہی تھی. مگر ماہرین اور کمنٹیٹرز کہتے ہیں کہ اس طرح کی سیاست کے نقصانات کی تلافی مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیں، برٹش پاکستانی کمیونٹی ہوم سیکرٹری کے الفاظ سے بہت زیادہ ناراض اور مایوس ہوئی ہے. ہوم آفس کا یہ بعد میں کہنا کہ ہوم سیکرٹری صرف 3 کیسز کی بات کر رہی تھیں، اس پہ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ. ڈیمیج بالکل ہو چکا ہے. اور جس انٹرویو میں ہوم سیکرٹری سے یہ بار بار سوال کیا تھا، مس براورمین نے بہت پوائنٹڈلی پاکستانی کمیونٹی کے اوپر ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی تھی، جس کے نتائج ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں. بہت سارے پاکستانی یوزرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو اسلاموفوبک، ریسسٹ اور انفلیمیٹری اٹیکس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اگر ہوم آفس کو واقعی اس سٹیٹمنٹ کی وضاحت کرنی ہوتی یا ہوم سیکرٹری کو معافی مانگنی ہوتی، ان کے پاس بہت بہتر طریقے ہیں ایک جینیوئن اپالوجی ایشو کرنے کے لیے. سوالا بریورمین کے بیان پر تنازع جاری ہے.
اور حکومت سے معافی کے مطالبے بھی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جو بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں پاکستانی نژاد افراد کی ایک بڑی آبادی ہے جو اس ملک کے معاشرے کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ اس کمیونٹی کے لوگوں کی معاشرے میں کنٹریبیوشن کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کے واقعات سے پاکستانی نژاد افراد کو نہ صرف نسلی منافرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ کمیونٹی کے نوجوان معاشرے کا ایک مثبت حصہ بننے کے بجائے اپنی شناخت کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ پر ضرور شیئر کریں، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کر سکتے ہیں۔